مل گئے؟ اگر میں جناب سے مزاج کے بولنا کو ہلکے نہ لگے تو تھوڑے دیر پچھو بیٹھو، تھوڑے جگہ تھے پچھو بیٹھو مہربانی کر پاؤ، تھوڑے جگہ تھے پولیس سرے کی زبان میں چلا رکھنا مہربانی کر پاؤ، تھوڑے جگہ تھے 15 شباب مقام خالی مجلس دعوت جنوی جعفر حسین جدوی سے سید مشتاق حسین شاہ سے حبیب رضا حیدری اللہ ہو ڈیوڈ حفظہ ذاکر حسین تمام جملہ مہمان محمد وآل محمد کو شرکت دی کر استدعا ہے جناب سامنے سے منبر خطیب آل محمد شیری بیان جناب مولانا محمد اللہ حشمی سے اندبار ذاکر آل محمد جناب آصف اللہ جعفری انہوں فرما سید ذاکرین سید محمد حسین شاہ سے اللہ یاسمین باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین باواز بلند صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، مل کے باواز بلند صلوات اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیں، مل کے باواز بلند صلوات سب سے پہلے دعا ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو مقروض ہیں قرض غیبی طاقت سے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے معشور فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما۔ ہم سب کی سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما، مل کے باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کریں گے، نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ کافی دیر سے مجلس عزا شروع ہے، میرا ارادہ یہ ہے مختصر سی نوکری، لیکن جتنی دیر بھی آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ ولایہ علی ابن ابی طالب کے نشے دلا کے جانا چاہتا ہوں۔ ذکر پاک جس پہ آپ تشریف رکھتے ہو اتنا عظیم ذکر ہے، ادھر بیٹھ کے اگر کوئی بندہ صرف بولتا بھی ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ اس فرش عزا پہ بیٹھ کے بولتا بھی ہے تو ثواب ملتا ہے۔ وہ کریم امام اللہ نے ہمیں عطا کیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ توسے والوں کوئی یا علی کہہ دے
ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن 30 پاروں والا ہے وہ ہر بندہ پڑھتا ہو اسے ثواب بھی ملتا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ پوچھیں جی وہ کیسے؟ کوئی ہندو یہ قرآن پڑھے ثواب ملے گا، کوئی یہودی پڑھے ثواب ملے گا، کوئی عیسائی پڑھے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو سوال کرو ثواب کس کو ملے گا؟ قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا جس کے دل میں قرآن ناطق کی محبت ہوگی۔ یا علی قرآن سامنے پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا جس کے دل میں قرآن ناطق کی محبت موجود ہوگی۔ اللہ نے قرآن 2 طرح کے بھیجے، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق۔ صامت توسا والوں جو چپ ہوتا ہے عربی میں اسے صامت کہتے ہیں، جو بولتا ہو عربی زبان میں اسے ناطق کہتے ہیں۔ 2 طرح کے قرآن اللہ نے بھیجے، ایک چپ، ایک بولتا ہوا۔ جو چپ ہے وہ بولتے ہوئے قرآن کا قصیدہ بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن میں مجید کلام الہی نازل کیسے ہوا ہے؟ بھیجنے والا اللہ، عرش سے لے کے فرش تک آیات لے کے آنے والے جناب جبریل، جس کے سینے پہ اترتا رہا ہے وہ عام نبی نہیں، کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھیجتا اللہ ہے، لے کے جناب جبریل آتے ہیں، جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ نبی ہے۔ جب تک اس کی نبوت کا، اس کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نبی بھی نہ کرے تو اللہ نبوت عطا نہیں کرتا۔ تھوڑا تھوڑا بولو بھی صحیح۔ وہ نبی اس کی نبوت کا اقرار کریں گے، اس کے بھائی کی ولایت کا اقرار کریں گے تو نبوت ملے گی۔ یہ ہے نظام قرآن کے نازل ہونے کا۔ رسول خدا ایک دن اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، اپنے سر عطر پہ امامہ باندھ رہے ہیں، پگڑی جسے کہتے ہو، ایک ایک پیچ کر کے جسے باندھا جاتا ہے۔ رسول خدا امامہ باندھ رہے ہیں، جناب جبریل آئے، سلام کیا، رسول نے جواب دیا، جناب جبریل نے آیات پہنچائی، رسول خدا نے آیات دے لی۔ جب جناب جبریل واپس جانے لگے، نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنا، جب واپس جانے لگے جناب جبریل کے ذہن میں ایک بات آئی، اگر اللہ مجھے یہ قرآن پہنچانے کا ذریعہ نہ بناتا تو محمد مصطفیٰ کو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جاگنا بھائی، اگر میں ذریعہ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا محمد مصطفیٰ کو؟ یہ آیات کیسے آئی؟ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے جناب جبریل کو، درود تاج میں نہیں پڑھتے ہو وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ، جناب جبریل محمد مصطفیٰ کے خادم ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے جبریل ہم تیرے محتاج نہیں ہیں، ہم کون کے بھی محتاج نہیں ہیں، پوری کائنات میں یا اللہ کون کا محتاج نہیں ہے یا 14 کون کے محتاج نہیں ہے۔ کون کہا ضرور ہے لیکن اس کے محتاج نہیں ہے۔ اب جناب جبریل نے یہ بات سوچی، اگر میں ذریعہ نہ ہوتا، اگر نیاز حسین میری طرف دیکھنا، اگر میں ذریعہ نہ ہوتا تو رسول خدا کو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ بات سوچ کے جناب جبریل اڑے، کائنات کے رسول نے آواز دی جبریل میرے قریب آؤ، نیاز حسین میری طرف دیکھنا۔ جناب جبریل قریب آئے، رسول خدا نے مسکرا کے پوچھا جبریل مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم میرے پاس آیات لے کے آتے ہو یہ کس طرح لے کے آتے ہو؟ توجہ نیاز حسین میری طرف رکھو، مل کے بآواز بلند صلوات۔
توجہ ہے جی؟ جناب جبریل نے سوچا ہے بھائی اگر میں ذریعہ نہ ہوتا تو کیسے آیات آئے؟ رسول خدا نے بلایا، پوچھا جبریل مجھے یہ بتاؤ کیسے لے کے آتے؟ ہاتھ جوڑے جناب جبریل نے، حضور میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوتا ہوں، سدرۃ المنتہا سے میں عرش کی طرف دیکھتا ہوں، ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، اس پردے سے آواز آیات کی نکلتی ہے، چشم اسرافیل پہ وہ آواز پڑتی ہے، وہاں پہ آیت لکھی ہوئی آ جاتی ہے، میں آیت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں۔ جاگنا وہی رسول ہے جو حکم خدا سے بولتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا مصداق محمد مصطفیٰ ہے، جو بولتا بھی ہے تو اپنے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا جبریل اب کی بار تو نے سدرہ پہ روک کے نہیں دیکھنا بلکہ پردہ ہٹا کے دیکھنا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل سدرہ پہ نہیں رکنا اب کی بار، تیرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اس کا جواب میں محمد مصطفیٰ دینے لگا ہوں۔ جب پردے سے آواز آئے تو پردہ ہٹا کے دیکھنا ہے، نیاز حسین جاگنا۔ جناب جبریل کی پرواز کا آپ کو اندازہ ہے، دوڑتے ہوئے سدرہ پہ آیا، وہ انتظار میں ہے اگلی دفعہ کب آیات کی آواز آتی ہے۔ آیات کی آواز آئی، جناب جبریل کو اجازت اس نبی نے دی ہے جو کائنات پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جناب جبریل گئے پردے کے قریب، پردہ ہٹایا، اندر منظر کیا ہے؟ میر انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں، پوری کائنات بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب جناب جبریل نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے، امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ یا علی یا علی، قرآن اس طرح نازل ہوا ہے۔ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حکم خدا ہے، اللہ فرما رہا ہے تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تبرک والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ لاپرواہی کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ نے کہا میں نے موت کو بنایا اور حیات کو بنایا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ جاگنا تم سے والوں، جو نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میرے ساتھ نہیں بولنا تو ابھی اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ کوئی بندہ اچھا عمل کرے، دور سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے آپ کو یہ بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ دور سے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا، کوئی بندہ اچھے کام کر رہا ہے، بھئی اب اس کے دل میں کون جھانکے بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اب کوئی بندہ آپ دیکھتے ہو وہ کھڑا وضو کر رہا ہے، نماز جیسی عظیم عبادت شروع کرنے لگا ہے، اس کو وضو کرتا دیکھ کے ہمیں پتہ نہیں چلے گا بندہ مومن ہے یا بندہ منافق ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ مصلی پہ آتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تکبیرۃ الاحرام باندھ کے نماز کو شروع کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ اسے زیادہ رزق دیتا ہے، وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ اسے اور زیادہ پیسے دیتا ہے، وہ حج پہ چلا جاتا ہے، وہاں بھی وہ چلا جاتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ وہ مکہ میں جاتا ہے، دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ حجر اسود کو سلام کرتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا مومن ہے یا منافق ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اسے دیکھ کے توسے والوں پتہ نہیں چلتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ میدان مینا میں جاتا ہے، وہاں پہ قربانی کرتا ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا توسے والوں
मासूम ने बताया है। और यही मंजर है 16 रजब वाले दिन, 3 दिन के अली इब्न अबी तालिब जनाब अबू तालिब ने पहली मर्तबा अपने हाथों पे लिया। अरब के सरदार थे, करीब आए। अबू तालिब आपको पता नहीं है, जो भी बच्चा पैदा होता है अरब में दस्तूर है उसका इम्तिहान होता है। इम्तिहान ये था, वो बच्चा एक पहाड़ी पे रखते थे, वहां पे एक बहुत बड़ा सांप आता था, अजदहा आता था। अगर बच्चा गलत तरीके से दुनिया में आया है, बच्चे को तकलीफ पहुंचाता था, अरब वालों को पता चल जाता था कि इनके माँ बाप का किरदार सही नहीं है। अगर अजदहा उस बच्चे को कुछ नहीं कहता था तो अरब वाले मुतमईन हो जाते थे कि भाई ये पाक तरीके से दुनिया में आया है। जागना, जनाब इमरान ने 3 दिन के अली इब्न अबी तालिब को अपने हाथों में लिया। अरब के सरदार आ गए, ऐ अबू तालिब आपका चौथा बेटा है, खाना काबा में आया है, इसका इम्तिहान होगा। जनाब इमरान मुस्कुराए, अली इब्न अबी तालिब को पहाड़ी पे जाके रखा। अब पूरा अरब दोसे वालों देखने वाला है, कंधे से कंधा मिला हुआ है, दिल धरने को जगह नहीं है, सारे बैठे हैं कि देखें इमरान के बेटे का इम्तिहान कैसा होता है। 3 दिन के अली इब्न अबी तालिब है, एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार हुआ। अली इब्न अबी तालिब के गहवारे के गिर्द उसने चक्कर लगाना शुरू किया। उसके बाद अपना मुंह उठा के अली इब्न अबी तालिब के सामने आया। 3 दिन के अली इब्न अबी तालिब ने अपने यदुल्लाही हाथों से अजदहा के 2 हिस्से कर दिए। वो सरदार दौड़ते हुए आए, कहते हैं इमरान आपके बेटे ने हमारे इम्तिहान का जरिया खराब कर दिया है, और जिस जरिए से हम इम्तिहान लेते थे इसने वो मार दिया है। तब वो नबी बोला जो कायनात में अल्लाह के हुक्म से बोलता है, मोहम्मद मुस्तफा करीब आए, आके कहते हैं अरब के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, अब जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो उसके सामने अली का नाम लेना, अगर मुस्कुराए तो हलाली है, रोने लगे तो वही हरामी है। लिया क्या बात है भाई। ये तरीके उसूल इन्होंने हमें बताए। और लोग कहते हैं जी शिया अपनी तरफ से अली इब्न अबी तालिब को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। शिया सिर्फ मानते हैं जो अल्लाह ने बताया है या अल्लाह के नबी ने बताया है। सूरह मुल्क, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, मौत को, हयात को, ताकि वो देखे अच्छा अमल, आसान अमल कौन अंजाम देता है। अब अली इब्न अबी तालिब को जो अल्लाह ने इतना रुतबा दिया है, इतना मकाम दिया है, अली इब्न अबी तालिब पूरे के पूरे अल्लाह की सिफात के मजहर बना के दुनिया में आए। ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, जम्बुल्लाह, नफ्सुल्लाह। बिल्कुल मेरे फज़ाइल की आखिरी बात है, अगर आप जाग रहे हो तो मैं बताने लगा हूं यदुल्लाह के हाथों में ताकत कितनी अल्लाह ने रखी है। जागना भाई। बिल्कुल एक छोटी सी हदीस, एक जंग हो रही है, अली इब्न अबी तालिब के हाथों में जुल्फ़िकार जैसी तलवार। अरब का एक बहुत बड़ा सरदार, बड़ा अपने आप को जंगजू पहलवान बनवाता था, अली के सामने आया। उसने अब देखा जैसे अली इब्न अबी तालिब जलाल में आ गए, पीछे भाग के मैदान से बाहर निकल गया। बंदों ने कहा तू तो इतना बड़ा पहलवान था, तू इतने सैकड़ों लोगों से अकेला लड़ता था, अली के सामने जान बचा के भाग रहे हैं। आले हुसैन जागना मेरी तरफ, जो अली इब्न अबी तालिब की मिला सुन के खुश होता है उससे बात करने लगा हो। वो तू इतना बड़ा पहलवान था, इतने लोगों से अकेला लड़ता था, वो अली के सामने जान बचा के भाग रहा है। पता है उसने क्या जवाब दिया? कहता है अल फिरारो इमामुहु शरफन, और अली के सामने अपनी जान बचा लेना ही तो बहादुरी कहलाती है। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। हमारा ईमान है, अकीदा है,
حقیقت ہے جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں. پڑھنے والا کون ہے، سننے والے کتنے ہیں، اس سے کوئی غرض ہی نہیں، صرف اپنے بابا مظلوم کا پرسہ لے کے لیا. اپنی نوکری کی تکمیل کے لیے صرف 2 جملے اس جوان کی شہادت کی مظلومیت سنانا چاہتا ہوں جس کی شہادت کے بعد امام حسین کی کمر کا زور ختم ہو گیا، جن کے علم بناتے ہو جناب عباس علمدار. 10 محرم کربلا کا میدان، 4 سال کی حسین بادشاہ کی معصومہ جناب عباس کے خیمے میں داخل ہوئی، رو کے فرماتی ہیں چچا عباس پانی تب آئے گا جب میرا علی اصغر شہید ہو جائے گا. فضائل جیسے مرضی سنو، مصائب امیر بن کے نہ سنا کرو. پانی تب آئے گا جب میرا علی اصغر پیاس کی شدت سے شہید ہو جائے گا. جناب عباس کی وفا سنتے ہو، بہادری سنتے ہو. بیٹھتے 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 جناب عباس کربلا کی خاک پہ بیٹھ گئے، اپنے ید اللہ ہاتھ اپنی مرشد زادی کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں میری مرشد زادی آپ کے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے اور میں اجازت لینے جاتا ہوں. وہ مجھے فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. بی بی پاک نے رو کے فرمایا چچا عباس اب کی بار اجازت جانے حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے. مصائب کا جملہ یہی ہے. 4 سال کی سیدہ بی بی کو پتہ چل گیا ہے ہم اجڑنے والے ہیں. بلا تشبیہ بی بی پاک نے ہاتھ ڈالا جناب عباس کی کلائی میں، امام حسین کے خیمے کے قریب آئیں. حسین بادشاہ نے دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا، کرسی چھوٹ گئی. رو کے فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، ابھی تجھے اجازت نہیں مل سکتی. بی بی پاک نے رو کے فرمایا بابا میرے چچا کو جنگ کی اجازت نہ دو، صرف پانی لانے کی اجازت دے دو. رونے والا حسین بادشاہ کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، رو کے پوچھتے ہیں معصومہ مجھے بتاؤ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بی بی پاک نے رو کے بتایا میرا بھائی 6 ماہ کا صغیر علی اصغر ہے. رونے والا حسین بادشاہ نے پوچھا اور مجھے بتاؤ میرا بھائی عباس کتنے سال کا ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا میرا چچا عباس 32 سال کا کڑیل جوان ہے. رونے والا حسین بادشاہ خاک کے کربلا میں بیٹھے رو کے فرماتے ہیں خیال سے بھیجنا، ہو سکتا ہے تیرا 6 ماہ کا بھی مارا جائے اور میرا 32 سال کا بھی مارا جائے. رونے والا حسین بادشاہ نے پوچھا عباس یہ خود کیوں پہنا ہے؟ مولا سر کی حفاظت کے لیے. حسین نے فرمایا اتار کے رکھ دو. جناب عباس نے اتار کے رکھ دیا. پوچھا یہ زنا کیوں پہنی ہے؟ مولا بدن کی حفاظت کے لیے. حسین بادشاہ نے فرمایا اتار کے رکھ دو. چونسے والو جناب عباس نے رکھ دی. امام حسین نے پھر پوچھا عباس اور یہ تلوار کیوں اٹھائی ہے جس نے ماتم کرنا ہے؟ میری طرف دیکھے. اور مولا جنگی حملے کرنے کے لیے. مولا نے فرمایا عباس یہ بھی رکھ دو. جناب عباس نے رکھ دی. قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مولا نوکر کو بتاؤ اور جس طرح مجھے بھیج رہے ہو اس طرح کسی اور کو تو نہیں بھیجا. رونے والوں امام حسین کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل اور رو کے فرماتے ہیں عباس اور جتنے شامی تو قتل کرے گا اور بازار شام